سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غالباً 12واں درس ہے، 12واں جمعہ، اور آپ کے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے سیرت کا سلسلہ شروع کیا، اور ان 11 یا 12 درسوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، بچپن، دودھ پینے کا زمانہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے شام کے سفر، پھر حضور علیہ السلام کی شادی، ازواج مطہرات کا تذکرہ، اور اس کے بعد اولین مسلمان جو مسلمان ہوئے ان کا تذکرہ ہم نے کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گزشتہ درس کے اندر بات یہاں تک پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ پہلی ہجرت ہوئی، غلط فہمی پھیلی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ واپس آئے۔ تقریباً 4 ماہ بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تقریباً 83 آدمی وہاں پر ہجرت کر کے گئے، اور پھر کافروں سے یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے اپنے سفیر بھیجے تاکہ مسلمانوں کو واپس لے آئیں۔ سفیر وہاں پہنچے، مکالمہ ہوا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ نجاشی کے سامنے خطاب کیا، تقریر کی، گزشتہ درس میں اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر نجاشی مسلمان ہوا اور اس کا انتقال ہوا۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، جس پر میں نے پچھلے جمعے تفصیل عرض کر دی تھی کہ غائبانہ نماز جنازہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہیں پہ ہماری بات مکمل ہوئی تھی اور وقت پورا ہوا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 83، حبشہ کے اندر تقریباً کم و بیش 70 مسلمان مکہ المکرمہ میں۔ اب جب یہ دونوں سفیر وہاں سے ناکام واپس آتے ہیں، قریش والوں کو پتہ چلا کہ جو سفیر ہم نے بھیجے تھے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، وہ تو خالی واپس آگے، مسلمان تو نہیں لائے۔ اب ان کو اپنی سفارت ناکام نظر آتی ہے۔ ابو جہل ان کمپنی سارے کفار قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے، اور اب انہوں نے نیا منصوبہ سوچا، کس طرح اسلام کی دعوت کو روکا جائے، کس طرح اسلام کی طاقت کو روکا جائے۔ یہ تو عمر جیسا بہادر بھی مسلمان ہو گیا، یہ تو حمزہ جیسا بہادر بھی مسلمان ہو گیا، اب تو اسلام میں صرف غریب طبقہ نہیں، اب تو
بڑے سردار مسلمان ہونے لگے، خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اب دار ندوہ میں میٹنگ بلائی گئی، اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں ہم خاندان بنو ہاشم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ اگر وہ ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر ان سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، بنو ہاشم کے قبیلہ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور بائیکاٹ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابو طالب کو بھی خود خطرہ لاحق ہوا گیا، اور یہ بات پتہ چلی کہ یہ کافر محمد عربی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بنو ہاشم کے قبائل جمع کیے اور ان سے یہی عرض کیا کہ لوگوں اس طرح خبر ملی ہے، تمہارا کیا کہنا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ دوستو اب وہاں ابو جہل نے بھی میٹنگ کر دی کہ بھائی ان سے سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، لہذا سب کو جمع کیا گیا، سب کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر آئندہ کے بعد ہمارے مکہ میں سے کوئی انسان تمہارے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کرے گا، لین دین ختم۔ آئندہ کے بعد کوئی انسان بنو ہاشم سے رشتہ داری نہیں کرے گا، آئندہ کے بعد کوئی انسان بنو ہاشم کے ہاتھ میں غلہ فروخت نہیں کرے گا، کھانے پینے کا سامان نہیں بیچے گا۔ سارے دکاندار بائیکاٹ کرو، سارا مکہ بائیکاٹ کرو، ساری مخلوق بائیکاٹ کرو۔ معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں آنا جانا بند، ان سے نکاح شادی کرنا بند، سب کچھ ختم۔ ابو طالب کو غصہ آیا، میں نے کہا آپ کو، انہوں نے جمع کیا سب کو، بنو عبد مناف بھی، بنو عبد المطلب و ہاشم کو، سب کو جمع کیا۔ اگرچہ ابو طالب مسلمان نہیں تھا، مسلمان تھوڑے تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن خاندان تو ایک ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پر جی کوئی آدمی اگر دل سے مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، خاندان کی بات آئے تو پھر ایک ہے، یہ ہماری قوم پہ بات آ گئی تو قوم کا مسئلہ آ گیا، خاندان کا مسئلہ آ گیا۔ ابو طالب نے سب کو جمع کیا اور کہا اور لوگوں یہ لوگ کافر، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ نضر بن حارث، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ سارے سردار، یہ سارا مکہ اکٹھا ہو گیا ہے، مطالبہ رکھا ہے انہوں نے محمد کو ہمارے حوالے کرو، نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ بائیکاٹ ہے۔ اے لوگوں کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ میں تو اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کرتا، میں اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کرتا، تم بتاؤ کیا خیال ہے؟ تو میں دوستو جب قبیلے کی بات آئی تو سارے اگرچہ کافر تھے، کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں سردار صاحب، ابو طالب ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم محمد کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، جو کرنا چاہیں کریں۔ آئے بدبخت تو بدبخت ہوتا ہے جی، جس کو اللہ نے ذلیل اور گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابو لہب یہ ایسا بدبخت ہے، خاندان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، خاندان تو اس کا بھی وہی ہے، حضور علیہ السلام کا سچا چچا ہے، لیکن کھڑا ہو کے کہنے لگا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اب اس سے ہی بائیکاٹ ہوتا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، بڑا گرو نہیں ہوتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب سب کا چچا ہے، کہنے لگا مجھ سے نہیں ہوتا جی، اچھا ہاں کل کے دن
میں یہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر سکوں گا کہ میں نے اپنے بتوں کے لیے، میں نے اپنے خداؤں کے لیے اپنے بھتیجے کو چھوڑا؟ ایسا بدبخت تھا، ایسا بدبخت تھا۔ تو بہرحال اب فیصلہ ہو گیا، بنو ہاشم نے کہا ہمارا بائیکاٹ کرو، ہمیں منظور ہے، محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اب ابو جہل نے جب یہ خبر پہنچی تو کہا ایسا کرو، ایک کاغذ پہ لکھ لو، تحریر لکھ لو، اس لیے کہ اس زمانے میں رواج تھا جس بات کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، جو بات بڑی اہم ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ کاغذ پہ لکھتے اور لکھنے کے بعد اس کو بیت اللہ شریف کے اندر، اللہ کے کعبہ کے اندر چمڑے میں کاغذ ڈالتے اور بیت اللہ میں لٹکا دیتے، جس طرح ہمارے یہاں مانے کی مسجد ہے۔ تو گویا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے اور سب کا اتفاق ہے، اب اس سے کوئی پھر نہیں سکتا۔ ابو جہل نے کہا لکھو، لکھو تو محمد سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان سے بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ لکھ لیا، تحریر کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ اور اب یہ لوگ جب دیکھا ابو طالب نے کہ بائیکاٹ بھی شروع ہو گیا، کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی کلام نہیں کر رہا، کوئی دیکھتا نہیں اور کوئی پوچھتا نہیں، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لیا اور مکہ سے باہر ایک وادی تھی، شعب عربی میں گاٹی کو کہتے ہیں، وادی ہے، درہ ہے، یہ بنو ہاشم کی موروثی تھی، وراثت میں تھی، یہ وہاں پر باہر نکل گئے، بھائی ویسے بھی اندروں محلے میں تو نہیں کرنے لگے تو سیٹ پہ ہو گئے، اسی کو شعب ابی طالب کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ابو طالب کی گاٹی، وہاں پر گئے، آج بھی وہ نام مشہور ہے وہاں بیت اللہ شریف کے ہاں حرم میں شعب ابی طالب کے نام سے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں اب لائبریری بنائی ہوئی ہے، تو اس لائبریری سے آگے جا کے مشہور نام ہے شعب ابی طالب، شعب ابن عمر ہے، اور ساتھ میں خندمہ مشہور جگہ ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے گا۔ اب میرے دوستو یہ وہاں رہنے لگے، جو پاس سامان تھا وہ لے کے چلے گئے، لیکن آخر کب تک، آخر کب تک انسان جمع کیا وہ مال کھائے گا؟ اللہ کی قسم ہمیں سلام گھر میں مل گئی، ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے۔ آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات میں ہیں، اب کھانے کے لیے بھی جو لائے تھے وہ ختم ہو رہا، اب پہننے کے لیے جو لائے تھے وہ ختم ہو رہا، اب وہاں وہ رہ گئے، عرصہ گزر گیا میرے دوستوں، عرصہ مہینے گزر گئے، کھانے کا سامان کم پڑنے لگ گیا، اب اتنا مشکل وقت آ گیا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دوستو اس گاٹی کے اندر ایسا مشکل وقت آیا کہ ایک رات کو ہمیں نکلا، پہلے تو ہم لوگ جب کھانا ختم ہو گیا ہم درختوں کے پتے کھانے لگے، ہاں اس میں محمد عربی بیٹھے ہیں، اس گاٹی میں، اس جگہ پہ، اس بائیکاٹ میں محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جن کے لیے دنیا و آسمان کی سب نعمتیں بنی ہیں، آج وہ نبی اور اس کے ماننے والے اور اس کے رشتہ دار آج پتے کھا رہے ہیں، درختوں کے پتے کھانے لگ گئے۔ فرماتے ہیں پھر وہ بھی نہ ملے، بھوک آ گئی، اتنا بھوک آئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رات کو نکلا، ایک سائڈ پر مجھے چمڑا ملا، غالباً اونٹ کا چمڑا، لوگوں نے گوشت کھا لیا تھا اور سب لے گئے، چمڑا وہاں پڑا تھا، یہ لگے میں وہ چمڑا اٹھا کے لایا، میں نے وہ دھویا، دھونے کے بعد اس کو سکھایا، پکایا اور اس کو پیسا
اور پھر ہم نے وہ تھوڑا تھوڑا کر دکھایا کہ جان بچ جائے، جان بچ جائے میرے دوستو۔ ہاں، شہر ابی کے اندر 3 سال گزارے نبی کریم علیہ السلام۔ کتنا عرصہ؟ 3 سال تھی، 3 سال۔ آتا ہے سیدگان نے لکھا ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، ان کا تذکرہ پہلے بھی آیا، بعد بھی آئے گا، آپ یاد رکھیں نام۔ حکیم بن حزام یہ مسلمان نہیں تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، ان کے سچے پادری ہیں۔ ہاں جی، تو حکیم بن حزام ان کو معلوم ہوا کہ وہاں تو بھوک کا یہ عالم ہے، ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہے، وہاں لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ تو حکیم بن حزام نے کچھ غلہ اونٹوں پہ لادا کہ جا کے اپنی پھوپھی کو دے آؤں، نبی علیہ السلام کی گھر والی ان کی پھوپھی ہے۔ ہائے ہائے، وہاں سے نکلے، غلہ لے کے آئے، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل مل گیا، حکیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ کچھ غلہ ہے، میری پھوپھی سے میں نے پہلے لیا تھا ادھار، جب ان کے پاس تھا تو لہٰذا وہ واپس کرنے جا رہا ہوں، وہ لے کے جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے راستے میں کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں جانے دوں گا، تمہیں نہیں پتا ہمارا معاہدہ ہو گیا، ابو ہاشم کو کوئی آدمی کھانا نہیں دے گا، تم کیوں دینے جا رہے؟ وہاں روکا، اتنے میں وہاں کا ایک اور سردار تھا قبیلے کا، ابو البختری، یہ سردار یہ وہاں سے گزرا، اس نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ حکیم بن حزام کو روکے کھڑا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے کہا، ابو جہل سے کہنے لگے کہ بتا یہ جو تو نے روکا ہے یہ سردار نہیں ہے؟ حکیم بن حزام اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کہا سردار ہے، کہا یہ محمد کے قبیلے کو غلہ پہنچانے جا رہا ہے، کھانا پہنچانے جا رہا ہے، ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، ان کا کھانا کوئی نہیں دے سکتا اس کو۔ ابو بختری کہنے لگا تم کون ہوتے روکنے والے، تم ہمارے سردار تو نہیں ہو؟ لہذا سیدگان نے کہا وہاں پر اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، سوکھی جبڑے کی ہڈی بڑی ہوتی ہے، اور اس نے اٹھا کے مجھے اپنے منہ پہ ماری، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، ماری اس کو۔ سرداروں کو روکتے ہیں، یہ سردار ہے، جانے دو اس کو، قبضہ چکانے جا رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ ابو جہل کو لگی میرے دوستو، ہاں یہ حکیم بن حزام نے کیا ہے، لیکن بنو ہاشم کا اتنا بڑا خاندان 3 سال گویا آپ سمجھے جیل میں ہے، شاہ ابی طالب جیل ہے نا جی، 3 سال۔ اب اتنا غلہ کہاں پورا ہوگا جی، کہاں ان کو اتنا سامان پورا ہوگا؟ تو بھوک کی یہ حالت ہوئی میرے دوستو، صحابہ کرام نے پتے کھائے، صحابہ کرام نے مردہ جانور، مردہ اونٹ کا چمڑا بھی اس کو بھی کھایا، لیکن اب بھوک نہ مٹی، اتنے لوگ ہیں کا خرچہ نہیں ہو رہا پورا میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اب حکم آ گیا، وہ کیسے آیا؟ نبی کریم علیہ السلام اٹھے، چچا کے پاس آئے، چچا جان یہ جو کافروں نے ابو جہل نے ہمارے خلاف لکھا ہے نا کہ بھائی آئندہ کے بعد بنو ہاشم سے تعلق نہیں ہے، اور لکھ کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا نا، تو وہاں رواج یہ تھا کہ جو وعدہ جو معاہدہ ہوگا وہ لکھتے تھے اور بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ اب جب تک وہ بیت اللہ میں لٹکتا رہتا تھا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ چچا وہ جو انہوں نے معاہدہ چمڑے کے اندر کاغذ پہ لکھ کے لٹکایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیڑا، دیمک کا کیڑا مسلط کر دیا ہے، اس نے کاغذ سب کو کھا لیا ہے، سوائے اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ باقی بچ رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صرف اللہ کا نام لکھا ہے وہ بچ گیا، باقی کاغذ کیڑے کھا گئے، دیمک کھا گیا، لہذا معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ چچا کہنے لگے بھتیجے وہ تو ہم تو یہاں بیٹھے مکہ سے باہر، ایک تو وہ مکہ میں ہے، دوسرا بیت اللہ میں ہے، تیسرا بیت اللہ میں بھی چمڑے کے شاپر میں ہے، اندر کاغذ کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ نے نبی بنایا ہے وہی بتا رہا ہے
اس اللہ نے نبی بنایا ہے؟ وہی بتا دیں کہ اس کاغذ کو کس نے کھا لیا؟ دیمک نے کھا لیا. ادھر یہ بات ہوئی. ادھر دوسری طرف عمر بن ہشام قبیلے کا ایک سردار ہے، اس کو بھی ترس آ گئی، کافر ہے، ترس آ گئی. کہنے لگا 3 سال ہو گئے ہم نے بنو ہاشم کو قید کیا ہوا. نبی علیہ السلام بھی قید میں ہیں، حضرت خدیجہ بھی قید میں ہیں، 70 مسلمان بھی قید میں ہیں، اور حضور کا پورا قبیلہ حالانکہ مسلمان نہیں ہے، ابو طالب اور اس کے بیٹے اور وہ سارے کے سارے وہ جیل میں قید میں ہیں. کہا ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم لوگ گھروں میں کھا رہے ہیں، یہ تو انسانی حقوق بھی نہیں ہے. اگرچہ وہ جو بھی دین مانتے ہیں یہ مسلمان نہیں کا. اس نے کہا یہ ظلم ہے. لیکن اب آپ بتائیں جہاں پر 20-25 قبیلے 20-25 ملک ایک جگہ ہو اور معاہدہ کریں تو ایک ملک تو اس کو نہیں توڑ سکتا ہے. توڑ نہیں توڑتا ہے. ایک آدمی توڑتے پنجی پرا اور پنجی میں جو ایک آدمی نہیں اٹھتا جی. اس کے دل میں آ گیا. اب اس نے سوچا بھائی میں تو اکیلا نہیں توڑ سکتا، اس کے لیے کیا کروں. تو اس کو یاد آیا کہ قبیلے کا ایک سردار زہیر بھی ہے، یہ عاطفہ بنت عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی ہے. عاطفہ ان کا بیٹا ہے حضرت زہیر ان کے بیٹے ہیں. یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو یہ اس نے سوچا کہ یہ جو ہے ان کا خلیہ ہے بھانجا، لہذا اس کے پاس وہ بھی قبیلے کا سردار ہے، اس سے بات کرتے ہیں. حکیم بن حزام وہاں سے اٹھا اور آ کے حضرت زہیر کے پاس پہنچ کے کہنے لگا تمہیں پتا ہے انہوں نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتا ہے کتنا ظلم کیا ہوا ہے زہیر بن امیہ تمہارے ماموں کے بیٹوں پر، تمہارے ماموں پر انہوں نے تو کھانا بند کیا ہوا ہے اور ہم یہاں کھا رہے ہیں. حضرت زہیر دل تو نرم ہوا نا، ماما ہے نا جی، دل تو نرم ہوا. کہنے لگا کہ وہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن میں اکیلا بول کے کیسے لڑوں گا ان کے ساتھ؟ لیکن تم اکیلے نہیں ہو. عمر بن ہشام کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دو ہیں. لیکن 2 آدمی بھی کام نہیں کر سکتے. بڑا قبیلہ ہے، 25 سردار ہیں، تقریباً 2 آدمی کہاں کام کر سکتے ہیں؟ کہا اچھا چلو وہ حکیم بن حزام ہے نا حضرت خدیجہ کا بھتیجا، ذرا اس کے پاس بھی جاتے ہیں، اس نے پہلے بھی ان کی بڑی مدد کی ہے. اب یہ دونوں ان کے پاس آئے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم ہمارا ساتھ دو کہ ہم معاہدہ توڑیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اکیلے نہیں، ہم 2 بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم 3 ہوں گے. کہا 3 ہوں گے؟ کہا ہاں. کہا 3 بھی کام نہیں کر سکیں گے. کہا ٹھیک ہے، وہ جو سردار جس نے ابو جہل کو مارا ہے ابو المختری، وہ بھی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس جاتے ہیں. یہ راتوں رات مشورہ ہو رہا ہے. اب یہ تینوں اٹھے رات کو ابو المختری کے پاس. اس نے یہی کہا. اس نے کہا تم سے پہلے میرا دل نرم تھا لیکن میں کیا کر سکتا تھا. چلو ہم 4 ہو گئے. اسی کے ساتھ چاروں کے چاروں حضرت دوسرے سردار کا زمعہ بن اسود، یہ بھی کافر سردار تھا، اس کے پاس گئے. وہ بھی تیار ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ بولو کتنے سردار ہو گئے؟ 5 سردار ہو گئے. اب انہوں نے کہا بات یہ ہے اگر ہم 5 اکٹھے کھڑے ہوئے صبح کہ ہم جو ہے معاہدہ نہیں مانتے تو یہ کہیں گے ان کی سازش ہے. کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، سازش ہے. روایت ملے ہوئے ایسا کرتے ہیں زہیر تم کیونکہ ان کے خوئے ہو، باجے ہو، کل جب ہم سارے کرکٹ میں بیٹھیں گے تم کھڑے ہو کے کہنا کہ میں اپنے باپو پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. جب تم کہو گے تو پھر ایک سردار کہنے لگا میں کھڑا ہو جاؤں گا، اب میں تمہارا ساتھ دوں گا. پھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، وہ ساتھ دے گا. کہ ہم بھی گویا کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی ہی پتہ چلا، لیکن ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تاکہ بھئی شک نہ ہو جائے. میرے دوستو اب صبح ہوئی، مجلس میں زہیر بن امیہ کھڑا ہوا، کہا کہنے لگا لوگوں تم نے محمد کو بنو ہاشم کو شام عدالت میں قید کر لیا، 3 سال سے وہ قید ہیں، تمہاری باتیں نہیں، تمہارا خوراک. اتنے ظالم لوگ تھے. اگر غلہ باہر سے آتا، بیچنے والے آتے نا باہر سے، تو یہ پہلے پہنچ جاتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ کرنا کہ بنو ہاشم کی کسی آدمی پر غلہ مت بیچنا. ابو لہب کو ہے خبیث کا بچہ، یہ کہتا بنو ہاشم کے کسی آدمی پہ غلہ مت بیچنا.
پہلے تو سارا ہم خریدیں گے، اگر لوگوں نے نہ خریدا، ہمارے لوگوں نے، تو ڈبل پیسوں میں میرے لیے چھوڑ کے چلے جانا، میں لوٹ کے چلے جاؤں۔ اب کون پہ چل جانے والا؟ تو دھوپ کے اندر 3 سال گزارے ہیں صحابہ، میرے نبی علیہ السلام نے 3 سال گزارے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ کیا کہا حضور نے؟ ہم نے مردہ اونٹ کی کھال کو بھی سکا کے کھایا ہے، پتے کھا کے گزارا کیا ہے 3 سال۔ اب میٹن میں زہیر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، میرے ماموں کے ساتھ ظلم ہے، اب اتنے ظالم کیوں ہو گئے؟ 3 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اب ادھر سے دوسرا سردار پر مختلف کھڑا ہوا، یہ رات کو میٹنگ ہوگی تھی، بات ہوگی نا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بات تو صحیح کہتا ہے جی، اگرچہ ہم اس کو محمد تو نہیں مانتے لیکن انسان تو ہے نا، انسان تو ہے، اتنا ظلم انسانوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا بھی دل یہی چاہتا ہے، اب یہ بھی رات کو ملا ہوا تھا، حکیم بن حزام۔ چوتھا سردار زما عامر اسود کھڑا ہوا، اس نے کہا بات تو صحیح کہتا ہے۔ عمر بن حشام بھی کھڑا ہو گیا، 5 سردار کھڑے ہو گئے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، زہیر نے کہا میں اعلان کرتا ہوں، میں اس معاہدے کو توڑتا ہوں، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہم جنگ کریں۔ ابو جہل کھڑا ہوا، بہت سمجھدار دنیا کے اعتبار سے بڑا حرامی قسم کا آدمی تھا نا، بڑا سمجھدار انسان، تو کہنے لگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم 5 نے رات کو میٹنگ کی ہوگی، اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہو، لہذا تم نے میٹنگ کی ہوگی۔ اے میرے دوستو، اب انہوں نے کہا جو بھی کیا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو نہیں تھے، لیکن ظلم کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو جہل نے سوچا کہ اب میں 5 قبیلوں سے تو نہیں کر سکتا، چلو معاہدہ ختم کرو۔ ختم کرنے کے لیے ابو طالب نے پہلے آگے کہا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب بھی آگے کہنے لگے میرے بھتیجے محمد نے بتایا ہے تم نے جو کاغذ بیت اللہ میں لٹکایا اس کو کیڑا کھا گیا ہے، سوائے اس میں ایک نام کے وہ اللہ کا نام بھی بچ رہا ہے۔ کافر کہنے لگے کہ تمہارے بھتیجے کو کیا پتا، وہ تو بیت اللہ میں ہے، تم تو شام میں ریٹائر میں 3 سال سے قید ہو، تمہارے بھتیجے کو کیا پتا، آؤ دیکھتے ہیں۔ اب یہ اٹھے، وہاں سے چمڑے کا لفافہ اتارا بیت اللہ سے، اس میں سے کاغذ نکالا، دیکھا اس کو کاغذ کو، باقی سارا کاغذ کیڑا کھا چکا تھا، درمیان میں اللہ کا نام باقی تھا، اللہ کا نام باقی تھا۔ اب بھی یہ ماننے والی قوم نہیں ہے۔ اب یہ مجھے نے کیا کہا، اس نے کہا او محمد نے یہاں کتنا بڑا جادو کر دیا، کتنا بڑا جادو کر دیا ہے بھائی، پھر بھی نہیں مانا میرے دوستو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آزادی ملی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال، کتنی ہے؟ سیرت پڑھ رہے ہو نا، حضور کی عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال ہو گئی۔ یہ 10 نبوی ہے، یعنی نبوت ملنے کے کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی عمر 50 سال ہے، نبوت کا 10واں سال ہے۔ اب اس سے باہر نکلے، اس سال ایک تو پریشانی یہ آئی، دوسری پریشانی فوراً آئی، وہ کیا؟ وہ یہ ہوا کہ ابو طالب جیسے بھی بوڑھے تھے، 85 سال کی عمر تھی، 85 سال کے بوڑھے تھے، شاہ ابی طالب نے اتنی بھوک برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، کمزور پڑ گئے تھے، تو وہ جب شاہ ابی طالب سے باہر نکلے، مکہ میں آئے، ابو طالب بیمار پڑ گیا اور آخری وقت آ گیا اس کا، اور اس نے پیغام بھیجا کہ محمد کو بلا کے لاؤ، میں نے کچھ بات کرنی۔ ابو جہل فرعون، اس امت کا فرعون، اس کو پتہ چل گیا بھتیجے کو بلایا ہے، مسئلہ خراب ہے، کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے، تو یہ ابو جہل دوڑتا ہوا پہلے آیا، امیہ بن خلف بھی دوڑتا ہوا آیا۔ اب وہاں ابو طالب بیٹھا ہے، ایک طرف ابو جہل بیٹھ گیا، ایک طرف امیہ بن خلف بیٹھ گیا، کہ محمد آئے گا تو قریب نہ آ جائے گی، انہیں قریب اب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا چچا کی حالت بہت خراب ہے، کہا چچا جان آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، ہر جگہ میرے ساتھ کھڑے رہے، میرا دل چاہتا ہے آپ آج ایک مرتبہ میرے کان کے اندر پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چچا جان میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دے سکتا۔ ابو طالب کی بات کرنے لگے تھے، ابو جہل نے فوراً کہا او سردار ہو کے ڈر گئے، سردار ہو کے ڈر گئے، آپ دلائی نا، جس طرح ہمارے ہاں کسی خان کو آپ دلاؤ کہاں پتہ چلتا ہے خان ہوگا جی، تو سردار ہو کے ڈر گیا۔ اب اس نے دیکھا یہ تو صحیح بات کہ
کہنے لگے نہیں بھتیجے تیری خوشی کے لیے پڑھ لیتا لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ڈر کیا سردار آسم کرتے ہوئے کلمہ پڑھ گیا لہٰذا میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہی مرتا میں اسی دین پہ مرتا اور یہ کہا ابو طالب کی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ 10 نبوی ہے نبی اسلام کی 50 سال عمر ہے ایک تو شاہ ابی طالب ہوا دوسرا ابو طالب کا انتقال ہو گیا یہ حضور کے لیے چھوٹی خبر نہیں تھی میرے دوستوں بہت بڑی خبر تھی نا ابو طالب کا انتقال اور تیسرا واقعہ پیش آیا بعض روایتوں میں تو ہے کہ ابو طالب سے پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن بعض روایت میں 3 مہینے کا فاصلہ ہے درمیان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی غمگسار بیوی حضور علیہ السلام کی مبارک بیوی بہترین ساتھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہونے والی وہ خاتون بھی دنیا سے رخصت وہ بھی رخصت ہو گئی میرے دوستو مکہ والے پہلے ڈرتے تھے ابو طالب کی سرداری سے ڈرتے تھے حضرت خدیجہ کے خاندان سے ڈرتے تھے حضرت خدیجہ کے مال دولت اور وہ سخی جو تھی وہ غریبوں سے تعلقات اور غریبوں کا تعاون سارا ہوتا لوگ ساتھ تھے اب اس سال کے اندر 3 بڑے واقعے پیش آئے تو نبی علیہ السلام نے اس 10 نبوی کے سال کو عام الحزن کہا کیا کہا جی عام سالوں کہتے ہیں حزن غم یعنی غم کا سال نبی علیہ السلام کی زندگی میں 50 سال کا جو سال ہے 50واں سال 10 نبوی کا اس کو عام الحزن کہتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام پہ یک کے بعد 3 بڑے مشکل غم آئے بڑی مصیبتیں پریشانی آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اب جب کافروں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ابو طالب بھی چلا گیا خدیجہ بھی چلی گئی اب وہ آزاد ہو گئے پہلے تو بڑے بڑے سردار باتیں کرتے تھے اب میرے نبی علیہ السلام باہر نکلتے تو یہ عام آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کو تانا مارتا تھا ایک عام آدمی بھی حضور علیہ السلام پہ پورا پھینک دیتا تھا راستہ بند کر دیتا تھا کبھی کیا آواز کستا تھا کبھی کیا آواز کستا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اب یہ لوگ ماننے والے نہیں تو میرے دوست اگر جو وہاں کے قریشی قبیلے تھے ان قریشی قبیلوں کی زمینیں وہ مکہ سے 3 جو ہے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر طائف کے میدان کے اندر ان کے باغات تھے یہ قریش والوں کے باغات وہاں تھے وہاں پر ان کی زمینیں تھیں اور وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے ایک حوازن کا ایک ثقیف کا قبیلہ حوازن والے اور ثقیف والے یہ 2 قبیلے وہاں پر آباد تھے اب نبی کریم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں وہ بڑا قبیلہ ہے وہ مین تجارت کا مرکز ہے میں وہاں چلا جاؤں وہاں دعوت دوں یہ آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں طائف کا واقعہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ وہاں چلا جاؤں دعوت دوں وہاں سے دین پھیلے تو عرب میں بھی آ جائے یہ سوچا اسی دوران ابو جہل نے کمپنی میٹنگ کی انہوں نے آؤ محمد کے ساتھ جا کے فیصلہ آخری فیصلہ کیا فیصلہ آج ایسا کام کہتے ہیں کہ محمد وہ کام نہیں کرے گا تو ہم سارے کے سارے اسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کریں سرداروں کو جمع کیا کیا ہو گیا کوئی آؤ تو صحیح میرے ساتھ سب کو لے کے آ گیا آیا نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے مینا کے پاس حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے باقی مینا حضور وہاں تشریف فرما ہے یہ ابو جہل آیا کہنے لگا اے محمد بہت ہو گیا بس کرو اب ایک بات کہتا ہوں اگر کر لو تو ہم تمہیں مانیں گے نہیں کرتے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے حضور نے کہا کیا ہو گیا تو آیا جیسا کر تو یہ فلاح کا وقت ہے کہنے لگا وہ دیکھو آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے کہا جی آ رہا ہے کہا ایسا کرو اس چاند کو 2 ٹکڑے کرو چاند کے 2 ٹکڑے کرو اگر ہو گئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے نہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں ابھی کو پتا تھا یہ کام ہونے والا نہیں ایسا ذہن تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھا اور پھر اس کو اشارہ فرمایا روایات میں آتا ہے حضور اسلام انگلی جس طرف لے کے جاتے چاند اس طرف چلا جاتا بولو سبحان اللہ ہمیں ریڈیو پاکستان سے نہیں ہو بولو سبحان اللہ اب جاگ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت ہے ماشاءاللہ آج 12واں درس ہے جی آپ سن رہے ہیں لیکچر نمبر 12 تو آپ ذرا جاگ کے بیٹھے تو 2 ٹکڑے ہوا چاند اب اسے مجھے نے کہا وہ بہت بڑا جادوگر ہے اللہ نے پورا قرآن کہا ہے سورہ قمر اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے 2 چاند دیکھے
2 چاند دیکھے، یہ معجزہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی نہ مانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے، مختصراً عرض کروں، وہاں سے نکلے طائف کی طرف، طائف کی طرف۔ طائف کا بڑا جو سردار تھا، بڑا سردار، اس کا قریش کے ساتھ معاہدہ تھا، یعنی ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور قریش کے باغات نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، سردار کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد یعلی ہے، ایک کا نام مسعود ہے، اور ایک کا نام حبیب، تینوں سردار تھے۔ حضور علیہ السلام طائف پہنچے، لمبا سفر، خدا کی قسم آج کا تو آسانیاں ہیں نا، گاڑی میں انسان جائے طائف کو پتہ چلتا ہے، حضور نے پیدل سفر کیا ہے اس گرمی کے اندر، طائف کے اندر پہنچے ہیں۔ وہ کس طرح پہنچے ہوں گے، راستے میں کیسے سفر گزارا ہوگا، وقت نہیں میں بیان کرتا آپ کے سامنے۔ تو وہاں پہنچے، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے سرداروں کی ملاقات کی، دعوت کی۔ وہ میں سے جو بڑا تھا وہ بدبخت کا بچہ کہنے لگا، اے محمد، کیا اللہ کو دنیا میں کوئی اور نہیں ملا کہ خانہ کعبہ کے پردے پھاڑنے کے لیے ہجوز کے الفاظ ہیں، خانہ کعبہ کے پردے پھاڑنے کے لیے اللہ نے تجھے نبی بنایا؟ ایسا بتاؤ میرے دوست، واہ نبی کریم علیہ السلام کا جگر کیا جگر تھا، کیا برداشت تھی۔ اور دوسرا کہنے لگا، اے محمد، کیا خدا کو اس پوری دنیا میں تمہارے یتیم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ملا؟ اور تیسرا وہ ذرا سمجھدار تھا، کہنے لگا، بھائی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ سچے ہوئے تو کہیں مجھ پہ عذاب نہ آ جائے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹوں سے بات نہیں کریں۔ تو اس نے گویا ٹال دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا سردار تو بات نہیں مانتے، ایک عرض کی، کہا ہے سردارو، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم نے میری دعوت قبول نہیں کی، صرف ایک کام کرنا کہ اپنے طائف کے اندر یہ مشہور نہ کرنا کہ محمد کی بات میں نے نہیں مانی، اس لیے کہ جب مشہور ہو جائے گا کہ سرداروں نے نہیں مانی تو عوام بھی نہیں مانے گی، عوام بھی نہیں مانے گی۔ عوام تو سرداروں کے دین پہ ہوتی ہے، عوام تو اپنے بڑوں کے دین پہ ہوتی ہے، تو وہ نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر مکہ پر پہنچ جائے گی، مکہ والا کہیں گے دیکھو دیکھو محمد طائف کو گیا ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے بات نہیں مانی۔ لیکن یہ بدبخت کہاں مانتے تھے؟ ان دونوں سرداروں نے اس علاقے کے اوباشوں کو، اس علاقے کے نوجوان حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حضور کے ابو بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضور کے ابو بولے بیٹے ہیں، یہ ساتھ سفر میں ساتھ۔ ہائے ہائے، روایت میں آتا ہے میرے دوستو، حضرت زید کہتے ہیں وہ لڑکے ہمیں پتھر مارتے، میں دیکھتا یہ پتھر جس طرف سے آتا ہے میں آگے کھڑا ہو جاتا کہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں ملتا۔ ارے دین اتنا آسان نہیں ملا، آج ہم نے دین سے کیا بنا دیا ہے، ضرورت کی چیز پر ضرورت ہے، جہاں آئی پیش ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، نماز ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، مسجد سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، فرمایا زید بن حارثہ نے، میں پتھر روکتا رہا، میں حضور کے آگے ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا، لیکن اتنے نوجوانوں کے پتھر کہاں روک سکتا۔ کوئی پتھر مجھے لگے، حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر مجھے لگے 3 جگہ سے میرا سر پھٹا، 3 جگہ سے میرا سر پھٹا اور خون میرے منہ کے اوپر آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو پتھر لگے، اور آقا روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں پاؤں اٹھانے لگا، میرے نعلین میں خون کی وجہ سے میرے پاؤں جم گئے۔ یہ صرف اور صرف دین کی دعوت کہ میرے امتی میرے دین پہ چلنے والے بن جائیں، میرے امتی میری بات کو ماننے والے بن جائیں۔ اور میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے وہ ہوئے اور وہاں سے آئے، میرے پہلے کہا طائف والوں کے باغات تھے، طائف کا مشہور سردار ہے وہاں عرب کا ربیعہ، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، یہ بھی کافر تھے، بعد میں بدر کے اندر یہ مردار ہوئے۔ وہاں ایک باغ میں وہی تھا، اور اس دن یہ باغ میں ٹور کر جس طرح ہوتا ہے آئے تھے کچھ چکر لگانے کے لیے، انگور کا باغ۔ نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچے، باغ کے اندر ایک باغ میں بنا لی اور وہاں بیٹھے، یہ دور وہاں سے دیکھ رہے، انہوں نے دیکھا یہ تو محمد ہے، یہ تو قریشی ہے، اور اتنا لہو میں لہو روحان ہے، ترس آ گیا،
کہ غلام ہے عداس نام ہے اس کا، عیسائی تھا یہ مذہب سے. اس کو کہا کہ ایسا کرو انگور کے خوشے پلیٹ پہ ڈالو اور جا کے وہاں پہنچا کے آئے. تو عداس وہ لے کے آیا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا. اس نے پوچھا کس کا باغ ہے؟ کہا یہ اور ربیعہ کے بیٹوں کا باغ ہے، عتبہ اور شیبہ. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے سے انہوں نے اپنی اجازت سے بھیجا. کہا اچھا. حضور علیہ السلام نے انگور کو ہاتھ لگایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ پڑھا ہے. عداس عیسائی ہے کہ اللہ کتنی خوبصورت بات کی ہے محمد آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. ایسی خوبصورت بات تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے. تو پوچھا عداس سے، کہا تعارف کراؤ تم کون ہو؟ کامل کا غلام کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی جگہ کا نام تھا. تو نبی اسلام فرمانے لگے اچھا تم میرے بھائی یونس کے علاقے سے ہو. عداس کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یونس وہ تو بہت پہلے گزرا ہے، آپ کیسے جان؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ نبوت کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی ہیں. اللہ نے اس کو نبی بنا کے بھیجا، آپ مجھے نبی بنا کے بھیجا. تو وہ متاثر ہو گیا. اس نے فوراً نبی علیہ السلام کے پاؤں چھومے، ہاتھ چھومے، سر پہ بوسہ دیا، خون صاف کرنے لگ گیا. اتنے میں سرداروں نے دیکھا، وہاں سے آواز دی عداس ادھر آؤ. فوراً چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا. یعنی کہ تمہیں انگور دینے کو بھیجا تھا، تم نے کیا وجہ کی بات سنی ہے؟ کیا محمد کا جادو تمہارے اوپر اثر کر گیا؟ تو فوراً میں نے کہا نہیں، وہ اصل میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا تھا، اس لیے ہم نے بات سنی. تو بہرحال نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے. اب جب باغ سے نکلتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، خون جاری ہے جسم سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور دعا ہے میرے دوستو. اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی تدبیر کی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی نے وقلت حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے اللہ آپ تو کمزوروں کے رب ہیں، اے اللہ آپ تو کمزوروں کے رب ہیں. الہ من تکلنی الى عدو بعید، اے اللہ مجھے جن کے حوالے کر دیا، اے اللہ مجھے جن کے حوالے کر دیا ہے. یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے لیکن اے اللہ الفاظ سنی میں حضور کے، اے اللہ آپ کے چہرے کی قسم جس سے پوری دنیا روشن ہے، اگر آپ خوش ہیں تو میں اللہ میں بھی خوش ہوں. اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی. حضرت ابراہیم تشریف لائے، آگے عرض کی اللہ کے نبی پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ کے ہیں تو میں ان کو حکم دے دوں پہاڑوں کا فرشتہ دونوں پہاڑوں کو ملائے طائف والوں کو ہلاک کر دے. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابراہیم نہیں، اور سبتا ہے ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو جائے. بعد میں حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کتنے ہزار لوگ طائف کے مسلمان ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ دعوت، اس میں حضور علیہ السلام کی دعوت سے صرف ایک عداس مسلمان ہوا، وہ عداس، باقی کوئی مسلمان نہ ہوا. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، راستے میں پہنچے سورہ احقاف کے ذکر وادی نخلہ کے اندر حضور علیہ السلام نماز پڑھنے لگے، قرآن شروع کیا ہے. اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے جنوں کی ایک جماعت گزری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کھڑے ہو گئے، جن کھڑے ہو گئے. حضور کا قرآن سنا اور نماز کے بعد حضور سے ملاقات کی ہے. آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لہذا آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے. حضور نے جنوں کی جماعت کو کلمہ پڑھایا. وہ وہاں سے یہ عزم لے کے گئے کہ اللہ کے نبی ہم اپنی تمام امت کے اندر یہ پیغام پہنچائیں گے، ہم دعوت کا عمل کریں گے اور آپ کے دین پہ عمل کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ چلو مسلمانوں، انسانوں میں تو کوئی مسلمان نہ ہوا، اللہ نے جنوں کو مسلمان کر دیا. تو نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آ چکے، وہاں پر پہنچے مکہ کے قریب. اب 10 دن لگے حضور کے طائف کے اندر، 10 دن لگے ہیں. اب سرداروں کو پتہ چل گیا، انہوں نے تو پہلے پلاننگ کر لی تھی کہ آپ محمد سے خوب ہنسیں گے، آپ محمد کو خوب ستائیں گے، اس لیے کہ وہ تو طائف سے بھی ہوا ہے، اس کی بات کسی نے نہیں مانی. خبر پہنچ گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے مکہ سے دور وادی حرا کے اندر، غار حرا کے پاس رک گئے. زید بن حارثہ بھی ساتھ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زید اگر ہم یوں ہی چلے گئے نا تو یہ لوگ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، بہت تکلیف پہنچائیں گے، لہٰذا ایسا کرو کسی سردار کی پناہ میں آ جاؤ، جو ان کا سردار ہو اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی بھیجا، وہاں کے 3 بڑے سردار حضور کے ذہن میں آئے، حضور علیہ السلام نے پہلا پیغام جو بھیجا اخنس بن شریح، اس کے بعد پیغام بھیجا کہ تم اس طرح کرو، اعلان کر لو کہ محمد ہماری پناہ میں ہے۔ تو اخنس بن شریح جو ہے وہ بدبخت کہنے لگا کہ محمد میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، میں قریش والوں کے ساتھ، پھر قریش والوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا سہیل بن عمر کے پاس، سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر پیغام بھیجا مطعم بن عدی کے پاس، یہ بھی کافر تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس پیغام بھیجا، وہ مان گیا، اس کے دل میں رحم آ گیا، اس نے بیٹوں کو کہا بیٹو ہتھیار سنبھالو، سب نے ہتھیار لگائے، ہاتھ میں مطعم بن عدی نے تلوار دی ہے، غار حرا کے پاس آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد تم میری پناہ میں ہو، آؤ بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، اور پھر رسول علیہ السلام کو لے کے آیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا سب سے پہلے بیت اللہ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام اس کی پناہ میں آئے، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اس نے اعلان کیا کافرو ابو جہل سارے سن لو، محمد میری پناہ میں ہے، کوئی آدمی سے نقصان نہ پہنچائے ورنہ میرے قبیلے کی لڑائی ہے۔ اب سارے سردار پیچھے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھے، حجر اسود کو بوسہ کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا طائف کا سفر تھا میرے دوستو، یہ وہی بدر میں ہے جس کے بعد میں بدر کے اندر بدر کا واقعہ انشاءاللہ بیان ہوگا، اس میں مسلمانوں کے بہت سے جو کافروں کے 70 سردار آئے تھے گیٹ کے اندر، تو حضور علیہ السلام نے وہاں مطعم بن عدی کو یاد کیا تھا، کہا کاش کہ مطعم مسلمان ہو جاتا، مسلمان ہی بدر کے کافر پر کاش کہ وہ مسلمان ہوتا، اگر مسلمان نہ بھی ہوتا آج زندہ ہوتا اور وہ کچھ سے سفارش کرتا کہ حضور آپ ان 70 سرداروں کو آزاد کر دیں تو میں محمد اس کے احسان میں ان کافروں کو آزاد کر دوں، لیکن وہ آج نہیں ہے۔ اس کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے، زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بدر کے اندر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا طائف کا واقعہ ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، حضور کی عمر 50 سال، کتنی 10 نبوی ہے، اسی میں واقعہ پیش آئے ہیں۔ اب انشاءاللہ 51 سال حضور کی عمر تھی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور علیہ السلام مکہ جب پہنچے تو واقعہ معراج ہوا ہے، واقعہ اسراء ہوا، انشاءاللہ زندگی رہی تو 12واں لیکچر انشاءاللہ وہ ہم واقعہ معراج پھر پڑھیں گے، اللہ جو انشاءاللہ جب آئے گا اس میں واقعہ معراج واقعہ اسراء کا بیان ہے۔ اے میرے دوستو، سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ان کا نام لیوا ہے، ہمارے لیے یہ آئینہ ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی ہے، ہمیں تو کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا اسلام کے، ہم نے تو اللہ کے راستے میں تھپڑ بھی نہیں کھایا، ہم تو ایسے لوگ اے میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو تھامنا ہے، انشاءاللہ مسجد سے تعلق جوڑنا ہے، اور میرے دوستو جہاں تک ہو سکے دین والوں سے تعلق جوڑنا ہے، دین کو عام کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔